إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. محترم بزرگان دین، میرے عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. اسی اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے میں اور آپ اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں، مسلمان ہیں. اللہ رب العالمین کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کرنے کی کوشش کریں بہت کم ہے. اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے اوپر بہت بڑا فضل اور کرم کیا اس بات کے ذریعے سے بھی کہ ہماری رہنمائی کے لیے نبی عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دینی بھائیوں، آج جو باتیں مجھے آج آپ کے سامنے بولنی ہیں، نصیحت کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا. ہمارے نبی نصیحت کیسے کرتے تھے؟ معلم، بحیثیت معلم ہمارے نبی، یہ آج ہمیں سنیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا، لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے. بڑی دلیل اس کی صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کے وقت میں کافروں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ محمد الرسول اللہ آپ لکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم مانتے تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا تھا. آپ یہ رسول مٹا دیجئے، ہم نہیں مانتے اس کو.
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم کو بھی ہم نہیں جانتے، اس لیے آپ مٹا دیجئے۔ تو کسی صحابی کو یہ طاقت اور ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں مجھے بتائیے ذرا وہ الفاظ کہاں ہیں میں مٹا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا اور پڑھنا نہ جان کر ہی پوری دنیا کو پڑھا دینا یہ معجزہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک معجزہ، اس کی بڑی دلیل یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے اور پڑھے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، وحی کے ذریعے سے وحی نازل کر کے علم کو دیا، اسی علم کو آج دنیا کے کونے کونے تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے، سکھائے، لوگوں کو نصیحتیں کی، وعظ کیا، لوگوں کو دین سے قریب کیا، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اب آئیے ہم قرآن مجید کے کئی ایسے آیات ہیں جس میں ابھی میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 150 پر ایک تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس کا معنی یہ کہ ہم نے رسول کو بھیجا تم ہی انسانوں میں سے، اور وہ ان کا کام کیا؟ ان کا کام یہ کہ وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں وہ، اور تمہیں حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ دیکھو ابھی میں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ایک معلم بنا کر، علم سکھانے والا، معلم کا معنی استاد کی حیثیت سے آئے اللہ کے نبی، لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے رہے، لوگوں کو اسلام سے جوڑنے کے لیے نصیحتیں کرتے رہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے یہی آیت، سیم آیت، تھوڑے بہت الفاظ کا ادھر ادھر کا۔ آل عمران میں 160 پر 4 آیت نمبر، پھر سورۃ الجمعہ میں آیت نمبر 2، یہی باتیں تزکیہ کرنے کے لیے، علم کی باتیں سکھانے کے لیے، حکمت کی باتیں سکھانے کے لیے اللہ کے نبی بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ لم یبعثنی معنفا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ میں سختی کے ساتھ بولوں، ولکن بعثنی معلما میسرا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں لوگوں کو آسانی کے ساتھ علم کو سکھاؤں، آسانی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دوں، علم کی نصیحت کرتے رہوں۔ اب آؤ میرے اور آپ کے لیے یہ کتنا ضروری ہے، یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج میں اور آپ نے نصیحت کو کیا بنا کے رکھا ہے، لوگوں کو سمجھانے کے طریقے کو ہم نے کیسا اپنا کے رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے میں اور آپ عبرت پکڑیں گے انشاءاللہ۔ کیا میرے بھائیو، بہت بہترین واقعہ میں بولنے جا رہا ہوں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام، انہوں بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے چھینکا، یہ بولتے ہیں کہ میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، نماز میں یرحمک اللہ بول دیا میں۔ نماز کے بعد صحابہ اکرام نے سب گھورنے لگے ان کو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی کیا گھور رہے ہو، کیا گناہ کیا میں، اچھا تو کام کیا، یعنی ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں غلطی نہیں کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کو بلایا اور کہا، دیکھو نصیحت کی باتیں بولنے سے پہلے حضرت معاویہ کے الفاظ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان۔ دیکھو الفاظ کے اوپر غور کرتے جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کرنے سے پہلے یہ بات بولتے ہیں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، میں نے ایسے استاد کو نہ زندگی میں کبھی دیکھا اور نہ دیکھوں گا۔ اور وہ بتاتے ہیں احسن تعلیما من، اللہ کے نبی نے بہت اچھے انداز سے مجھے تعلیم دی اور سکھایا مجھے۔ فواللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولتے ہیں، اللہ کی قسم ہے، قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا، نہ مارا، نہ تانا دیے، نہ بیزار ہوئے، نہ کچھ دوسری باتیں۔ آج میں اور آپ نے کیا کیا بنا کے رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو طریقہ تھا، اس طریقے کو انہوں نے ایسا بیان کیا کہ
کہ اللہ کے نبی کے اوپر میرے ماں باپ قربان، اور ایسا استاد میں زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے بہترین انداز سے سمجھایا، اور قسم کھا کے بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس۔ اللہ تعالیٰ نماز کو اس لیے نہیں بنایا کہ ہم کسی کی اصلاح کریں، لوگوں سے نماز میں بات کریں۔ وَإِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الصَّلَاةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تکبیر کبریائی کو بیان کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس لیے نماز ہے۔ دیکھو یہ واقعہ سامنے رکھو، اور میں اور آپ اپنے آپ کے گریبانوں میں جھانکیں، نصیحت کے نام کو ہم نے کیا بنا کے رکھا۔ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ سبحان اللہ، صحیح مسلم کی حدیث میں نے پڑھی ابھی 530 پر 7 حدیث نمبر ہے، نصیحت کرنے کے ٹائم پہ یعنی کسی کی غلطی، بھائی انسان جو ہے دودھ کا دھلا نہیں ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے، غلطیاں ہمارے سے ہوتی ہیں، انسان سے ہوتی ہیں، ہم کسی کی غلطی کو دیکھیں تو ہم اس کو معاف کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سے جب غلطی ہو تو ہمارے کو کوئی ڈانٹے نہ ڈپٹے نہ، ہم سکون سے رہیں، غلطی ہونے کے بعد بھی ہم آرام سے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے کو اسی وقت آرام ملے گا، اسی وقت ہمیں کوئی ڈانٹے گا نہیں ڈپٹے گا نہیں جب ہم عمل کریں، ہے نا میرے بھائی؟ آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ کو اگر کوئی بولے کہ بھئی تمہیں غلط کر رہی تو تمہارے کو اچھا لگ رہا ہے کیا؟ آج ہم نے ایسا ماحول بنا کے رکھ دیا ہے، ہمیں کسی کو بھی پسند نہیں آتا کہ مجھے کوئی ڈانٹے، ہے نا میرے بھائیو؟ مجھے کوئی غلطی بتائے، مجھے غلط ثابت کرے، آج ہمیں پسند ہی نہیں آ رہا۔ یہ پسند نہیں آنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیم ہے نصیحت کی، اس نصیحت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ نصیحت کو ہم نے نصیحت نام نہیں رکھا میرے بھائیو، گالیاں رکھا ہے، اس کا نام ہم نے تانا رکھا ہے، برا بھلا رکھا ہے، ایشو کرنا رکھا، وائرل کرنا رکھا ہے۔ غلطی کو ایسا ہم بنا کے رکھ دیتے، ایسا ہم بتا دیتے کہ وہ غلطی اتنی بڑی ثابت ہو جاتی۔ اللہ اللہ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھو کیسا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کسی کی غلطی کو دیکھے تو کیا کرتے تھے، یا کسی کو نصیحت کرنا ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ دیکھو ایک قبیلہ ہے، ایک وفد آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وفد عبد قیس کے نام سے سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وفد آیا، لما قدم وفد عبد القیس، یعنی عبد قیس کا وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی نے فرمایا مرحبا بالوفد، تمہیں خوش آمدید ہے ہمارے پاس آنے کے لیے، ہمارے پاس آئے ہیں آپ کے لیے خوش آمدید ہے۔ خوش آمدید کتنا پیارا ورڈ ہے میرے بھائیو، یہ ویلکم انگلش میں جو بھی ہے دیکھو اس کا ہرگز برابر نہیں کر سکتے۔ مرحبا بکم، اس کے اندر اتنا پیار، اتنا لگاؤ اور اپنائیت ہے میرے بھائیو، سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ بول رہا ہوں میں، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بتاتے ہیں، میں اور میرے ساتھ 2 آدمی گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی پوچھے من انتم، کون ہو بھائی تمہیں؟ تو وہ بولنے لگے اے اللہ کے نبی ہم بنو عامر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من بنی عامر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرحبا بکم انتم منی، مرحبا بکم انتم منی، خوش آمدید ہے تمہارے لیے، تم جو ہے بنو عامر والے وہ میرے سے ہیں۔ کسی کو جب سمجھانا ہوتا ہے، نصیحت کرنی ہوتی ہے تو سمجھانے سے پہلے ہم اس کو اپنائیت دکھائیں، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اس کی غلطی کو اچھالنے کے بجائے اسے پہلے قریب کریں، اسے سمجھانے کے لیے اسے اپنا بولیں۔ چھوٹے ہی تو یہ میرا بیٹا ہے، آؤ میرے بیٹے جیسا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، جو بھی ہو۔ بڑے ہیں تو یہ میرے استاد جیسے ہی، میرے استاد ہیں، یہ میرے والد جیسے ہی، میرے چاچا، جو بھی آپ ان کو اپنائیت دکھا سکتے ہیں وہ اپنائیت دکھانا، یہ پیارے نبی کا طریقہ میرے بھائی۔
آج ہم کیا بولتے, وہ غلطی اگر کوئی کر رہا ہے, غلطی کے اوپر وہ کچھ بھی نہیں بھی بولا ہے تو بازو والا ابھارتا, اتنا چو اسٹیمنا تمہارا, اتنا دم نہیں ہے تمہارے کو, استغفر اللہ, ایسا ابھارتے دیکھو ہمیں, انہیں لڑنا مارنا, انہیں ایسا بازو والے ابھارتے. گاڑی چلاتے رہتے, کبھی کبھی ہو جاتا, ادھر سے انہوں آ گئے, ادھر سے انہوں آ گئے, پھنس گئے. کیا ہو رہا آج, غصہ کیسا دکھایا جا رہا ہے, غصہ ایسا انگار چہرے سے ابھر رہے, ہاتھ سے بجلیاں پڑتی, ویسا ہو جاتا ہے انسان آج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو, قریب کرتے ان کو, پہلے اپنائیت کو بتاتے, انہوں میرے ہیں بلکہ بولتے پہلے. اور ایک بات دیکھو, کوئی علم سیکھنے والے اگر آئے, علم سیکھنے والے طلبہ اگر آئے, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل عام معمول آدمیوں کے ساتھ, علم سیکھنے والے جب آتے ہیں اللہ کے نبی دوسروں کو بولتے ہیں سیأتیکم اقوام یطلبون العلم, یعنی یہ جو آنے والے ہیں لوگ یہ علم کو سیکھنے والے ہیں. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ, جب تم ان کو دیکھو, فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا, ان سے کہو کہ خوش آمدید, مرحباً بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں خوش آمدید ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت والے ہو تم, نبی کی وصیت, نبی کے وصیت والے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سیکھنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا سلسلہ تو اب ختم ہو گیا, مگر علم کو سیکھنے والے علماء دین, ان کی قدر دیکھو کتنی بڑی ہے. اللہ کے نبی دوسروں کو بول رہے ہیں کہ ان کو خیر مقدم کرو, اور وقنوہم, ان کو جو کچھ تم دینا چاہو دو, یعنی انہوں جو مانگتے ہیں ان کے لیے جو ضروریات ہے وہ تم پورا کرو. یہ اللہ کے نبی دوسروں کو سمجھاتے اور سکھاتے ہیں. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, قریب بٹھاتے. ابھی ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, احضروا الذکر ودنوا من الامام, اللہ کے نبی فرماتے دین کے مجلسوں میں شامل ہوا کرو اور قریب ہو جاؤ. ودنوا من الامام, امام سے قریب ہو جاؤ. میرے بھائیو, آپ بھی جو پیچھے بیٹھے ہیں قریب ہو جائیں. قریب ہونے سے کیا ہوتا, آنے والے جو بعد میں جو آتے ہیں ان کو کھڑنا نہیں پڑتا, دشواری نہیں ہوتی ان کو, انہوں دیکھتے رہتے, ارے سامنے اتنی جگہ ہے, انہوں سامنے ہٹتے تو ہم بھی بیٹھتے تھے, یہ سوچ لیتے کھڑ جاتے, یہ تکلیف ہوتی نہیں میرے بھائیو. اسی لیے جمعہ میں خاص طور سے جب آتے ہیں تو آپ قریب ہو جائیں. سامنے کی صفیں سبحان اللہ خالی خالی رہتی ہیں, آپ جب پیچھے بیٹھے ہیں تو قریب آئیں گے تو پیچھے والوں کو یہ نوبت بھی نہیں پڑتی کہ سامنے جگہ ہے, میں جاتا ہوں, میرے کو گردنا, اب ان کو بیزار آتا, کیا جا رہے بھائی انہوں گردنا ہٹا کو, یہ بیزارگی کا موقع آپ دے رہے نا. تو اللہ کے نبی کے حدیث کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. جب بھی مجلس دین چل رہی, دین کی باتیں چل رہی, تو ہمیں جگہ خالی کہاں ہے وہاں آ کے بیٹھ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہی ہے, نہیں وَدُنُوا مِنَ الْإِمَامِ, ایک فرض ہے یہ ہمارے لیے کہ جب خالی جگہ ہے تو ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے. فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان برابر پیچھے ہوتا رہتا ہے, یعنی اس طرح سے اگر حاضر نہیں ہوا مجلس میں اور امام کے قریب نہیں ہونا چاہ رہا, امام سے دور دور چلے جا رہا, دین کی مجلسوں میں پہلے نہیں آ رہا, تو ویسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حتی یؤخر فی الجنت وان دخلها, اگر انسان جنت میں داخل بھی ہو گیا تو وہ جنت میں پیچھے کر دیا جائے گا, یا نہیں بولے تو جنت سے ہی پیچھے وہ ہو جائے گا. دین سے اگر محبت نہیں ہے, دین سے دوری اختیار کرتے ہیں, اللہ بھی اس کو جنت سے دور کر دے گا. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو, آج میں اور آپ اس کو کتنا عام اور معمولی سمجھے. برا نہیں ہے, یہ جھوٹی بات نہیں بول رہا ہوں میں کہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے کہ نماز جمعہ کے خطبے میں لوگ جو ہے موبائل فون کاٹ کے سنتے رہتے یا باتیں کرتے رہتے. ارے جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھ ہی گیا تو فرشتے یہاں حاضر ہو جاتے, فرشتے جمعہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے. ایسے معزز فرشتوں کی مجلس میں ہم بیٹھ رہے تو ہمیں تھوڑا بھی احساس نہیں اس بات کا کہ موبائل نکال لیے یا باتیں کرنے لگ گئے یا کسی کو آرڈریں دینے لگ گئے. کیا کیا نہیں ہوتا میرے بھائیو. جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کا جو خطبے کا موقع ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے. وہ
اشارتاً کسی کو بولنا بھی گناہ ہے. آگے جمعہ ہی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی دیکھو قریب ہونے, دین کی مجلسوں میں قریب بیٹھنے یا جمعہ کے دن قریب بیٹھنے سے کتنا بڑا ثواب ہے. حضرت اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, من غسل یوم الجمعۃ واغتسل, جو آدمی غسل کیا جمعہ کے دن اچھے انداز سے غسل کیا, ثم بکر وابتکر, اور جلدی کیا, تیزی آ گئی کاموں میں, ایسا نہیں جائیں گے لے ابھی ٹائم ہے 1:45 کو نا خطبہ 1:45 بولے تو 40:02 40:03 پہ سوچ آتی. اب وہ سوچ کیسی رہتی ہے ہماری, ابھی 4 منٹ ہے, ابھی 5 منٹ ہے. یہ سوچ جو ہے شیطان کی طرف سے آتی, جلدی کرنے کے اس عمل کو گھٹاتا. اور ہوتا یہ کہ اذان بھی ہو گئی, خطبہ بھی آدھا ہو گیا, لوگ آتے رہتے ہلکا ہلکا ہلکا. دیکھو مجبوری ہے, عذر ہے, اللہ بہتر جانے, آپ بہتر جانے. یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی غسل کرے اچھے انداز سے اور جلدی کرے, تیزی کرے, وَمَشَا لَمْ يَرْقَبْ, چل کے آئے جمعہ کے دن مسجد کو, سواری پر نہ آئے, وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ, امام کے قریب بیٹھ جائے, فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ, اور باتیں نہ کرے, ادھر ادھر کی بات نہ کرے, لغویات میں نہ پڑے. كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ کان لہو بکل خطوہ, ہر قدم پہ اس کے لیے عمل سنت اجر صیامها وقیامها, 1 سال روزہ رکھنے, 1 سال تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب اللہ لکل خطوہ, خطوہ بولے تو قدم, 1 قدم پہ 1 سال روزے رکھنے اور تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب. پھر دوسرا قدم 1 سال, گویا 2 سال کے ہو گئے. آپ مسجد کو چل کے جو آئے ہیں, جتنے قدم آپ رکھے ہیں, 1 قدم کے بدلے میں اللہ سال کا روزہ اور تہجد پڑھنے کا ثواب دے رہا. اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو, اتنا بڑا اجر اللہ دے رہا ہے امام کے قریب ہو کے بیٹھنے میں. مطلب جب جو بھی قریب آ گئے, صحابہ میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی قرآن اندازی پیش آ جاتی تھی, یعنی ایسا ہو جاتا تھا کہ صحابہ اکرام بہت جلد آ جاتے تھے. مسجد میں بات نہیں کرنا بھائی, دیکھو اب اس کے بعد جو بات ہے خاموش رہنا, ادھر توجہ, خاموش. اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, جب نصیحت کرنے سے پہلے لوگوں کو خاموش کراتے تھے. خاموش کرانا یہ نبی کا طریقہ ہے. جب لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں وغیرہ وغیرہ, تو بچے بھی ہوتے نا کبھی کبھی, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ پیار سے سمجھائیں, خاموش رہو. جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ جمع آئیں. اللہ کے نبی نے کہا استنصت الناس, لوگوں تم لوگوں کو خاموش کراؤ. حجۃ الوداع کے موقع پر بڑی بڑی نصیحتیں اللہ کے نبی نے فرمائی. اس ٹائم پہ خاموش کرانا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. ابو نو بھی بولتے جا رہے ہیں, سامنے والا کیا کر رہا ہے, بولتے جا رہا ہے, بولتے جا رہا ہے, بولتے جا رہا ہے, میری غلطی نہیں بول کے وہ اپنا خلاصہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنا صفائی دینا چاہ رہے ہیں, بولتے جا رہے ہیں, بولتے جا رہے ہیں. ارے بھائی مجھے موقع تو دو, کیا غلطی ہوئی وہ میں بتاؤں, خاموش تو رہو, اس کے بعد میں بولوں. یہ طریقہ ہے. تو خاموش کرانا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بڑی باتیں اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر کہیں. اور ایک بات یہ, حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, تشریف لائے اور کہا اسمعوا, لوگوں غور سے سنو. صحابہ کہتے ہیں قلنا سمعنا قد سمعنا, اے اللہ کے نبی ہم نے سن لیا. 3 بار اللہ کے نبی دہراتے ہیں اسمعوا, لوگوں سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم نے سن لیا. قد سمعنا اسمعوا قلنا قد سمعنا, 3 بار یہ بولنے کی وجہ یہ تھی کہ چپ رہ جاؤ, میں بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں. وہ بڑی باتیں جو تھیں اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تمہارے جو ذمہ دار, تمہارے جو امیر ہوتے ہیں, ان کی جھوٹی بات کی تائید تم نہ کرنا اور ان کے ظلم کی مدد تم نہ کرنا. اگر ایسا کرے تو لم یرد علی الحوض, یعنی حوض کوثر پہ ان کو نہیں لایا جائے گا, وہ حوض کوثر پہ مجھے ملاقات نہیں کریں گے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے. طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ خاموش کراتے. اور ایک بات یہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات بھی کرتے, نصیحت سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے, جب بات بھی کرتے یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ, اگر کوئی اللہ کے نبی کے الفاظ کو گننا بھی چاہتا تو وہ گن لیتا. الفاظ
حروف کو گننا بھی چاہتا تو وہ گن لیتا. اتنا آرام سے اللہ کے نبی فرماتے اور نصیحت کرتے لوگوں کو, ایک ایک بات 3 بار کبھی دہراتے, کبھی اشارے کر کے اللہ کے نبی سمجھاتے, لوگوں کو اشاروں سے سمجھاتے. انا وکافل الیتیم ہاکذا, 2 انگلیوں کو اللہ کے نبی اس طرح سے پیش کر کے بولے, لوگوں سن لو, یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. اشارہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا, دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک مومن کے لیے ایک مضبوط بنیان یعنی ایک عمارت کی جیسا ہے. ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے ملتی ہے تو وہ مضبوط ہوتی ہے, ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے, اسے دھکا دو وزن یہ کرو ٹوٹے گی نہیں, ویسی مضبوط عمارت کی جیسا ہے مومن. اللہ کے نبی اشارہ کر کے سمجھا دیں. میرے بھائیوں, ہم لوگوں کو بھی چاہیے ان طریقوں کو ہم اپنائیں. نصیحت جب ہم کرتے ہیں تو ان طریقوں میں ہم اپنائیں, لوگوں کو چپ کرائیں, لوگوں کو پیار سے اپنائیت کو بتائیں. ہمارے گھر والے, ہمارے گلی والے, ہمارے پڑوسی والے کتنے اچھے ہیں باتیں, انہیں نام اب گالی آتی وہاں پہ. ہمارا پہلا لفظ نصیحت کے ٹائم پہ یہ نکلے گا کہ سامنے والا بیزار ہو جا رہا. آج ہے نا میرے بھائیوں, فطرت ہماری بنی کہ نہیں بنی, کون تو بھی ہمارے کو غلطی بول رہا تو ہمارے کو پسند ہے کہ آج پسند ہی نہیں آ رہا. نہیں پسند آنے کی وجہ کیا بولے تو ماحول ایسا ہمارا بن گیا, فطرتیں ہماری ایسی بن گئی ہیں کہ ہم ڈانٹتے نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں. نصیحت اس کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں ڈانٹنا. نصیحت کا نام دوسرا ہے جو ہمیں ابھی سننے کو ملا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنائیت بتاتے, قریب بٹھاتے, خاموش کراتے, اطمینان سے سمجھاتے, اچھے انداز سے سمجھاتے. کبھی موقع ملا سمجھانے کا تو وہ پریکٹیکل بتاتے, لکیر ڈالتے, یہ صراط مستقیم ہے, ادھر لکیریں ڈال کے بولتے دیکھو یہ شیطان کے راستے ہے, تم سیدھا فوکس اپنے گول پہ رکھو, تم سیدھا صراط مستقیم پہ چلو, یہ شیطان کے وسوسوں میں نہ بھٹکو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل کر کے بتاتے. ہم ایک ہی جگہ بیٹھ کے آرڈران دیتے رہے, انہیں ویسا کرا, انہیں ایسا کرا, بھائی چلے گا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود ایک نصیحت ہے. اپنی زندگی میں اللہ کے نبی پہلے اس کے اوپر عمل کرتے تھے, پھر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے, سمجھاتے تھے. صحابہ اور سلف کے بارے میں یہاں تک آتا ہے, کسی کو بولنا ہوتا پہلے عمل کرتے پھر بولتے ہاں یہ چیز حرام ہے. اب تک میں بھی کر رہا تھا, اب نہیں کروں گا میں. ایسے واقعات ہیں میرے بھائیوں. ہمارے لیے نصیحت کسی کو کرنا ہے تو ہمارا اپنا عمل خود ایسا بنے کہ لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے, لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. میرے بھائیوں, ہم مسلمان ہیں. آج مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ہمیں. کیوں بولو؟ اس لیے کہ ہمارا عمل خود ڈھنگ کا نہیں ہے. آج ہم خود روڈوں پہ جا رہے ہیں, بازار میں جا رہے ہیں, یا دکان, کاروبار, معاملات, ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کتنا ہم سچے ہیں, کتنا ہمارا دل اپنے عمل سے خوش ہے, کتنی ہماری عبادتوں کی لذت ہمیں مل رہی ہے. ہم ایمان میں کتنے ڈوبے ہوئے ہیں, کتنے پانی میں ہیں ہم ایمان میں. ہم اپنا جائزہ لیں میرے بھائیو. دوسروں کو دیکھنے کی دور کی بات, دوسرے تو خیر دوسرے ہیں, ہم ہر ایک اپنا دیکھیں گے تو آج جو کچھ ہم شکوے شکایتیں کر رہے ہیں اپنے بگاڑ کا, بچوں کے بگاڑ کا, گھر بار کے بگاڑ کا, بھائی یہ سب ختم ہوں گے انشاءاللہ. شرط کیا بولو؟ ہم عملی طور پر اپنائیں. اگر اسلام کے اوپر جو بھی معلوم ہے, ہمیں تعلیم ہمیں معلوم ہے, اس کے اوپر عمل کر لیں. یہ خود عمل ہمیں اجر دے گا, اثر دے گا, دل کو محسوس ہوگا, ٹھنڈک محسوس ہوگی اگر ہم عمل کریں. بولے تو نماز جو پڑھ رہے نا, ہمیں جمعہ آیا, نماز پڑھے, ظہر اثر پڑھے, کیا بھی اثر نہیں معلوم ہو رہا, کہیں کو معلوم ہوتا. اس لیے کہ ہم کسی کو جھوٹ بول کے آئے, اس لیے کہ ہمیں کسی کو گالی دے کے آئے, کسی کو غصہ کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کبھی کبھی سوال بھی کرتے صحابہ سے, سوال مل مفلس. دیکھو مفلس یہ بات اس لیے بول رہا ہوں, آج ہمیں گالیوں کو ایسے, جھوٹی باتوں کو ایسے بنا لیے, ناحق کسی کو مارنا یا بولنا, یعنی زبان درازی ایسے ہم کر دیتے ہیں, کچھ بھی ہمارے کو احساس نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ہمیں بول دیے, وہ گھر والے, وہ خاندان والے, انہوں پورے ارتج. کیا بولے؟ ہاں کوئی معاملہ چل رہا ہے, بات چل رہی, تو 1 روپیہ کوئی چوری کر لیا تو 1 روپیہ ایک آدمی کی مثال دینے کے بجائے ہمیں اس کے پورے خاندان کو بول دیے. قیامت کے دن پورا خاندان اٹھ کے گریبان پکڑے گا. اس بات کا احساس نہیں ہے, زبان سے ہم بولے جا رہے ہیں.
زبان ہے تو بولے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی لیے سوال کر رہے ہیں، مفلس وہ ہے جو ناحق کسی کو گالی دیا، مارا، کسی کو ظلم کیا، تو وہ سب آئیں گے اللہ رب العالمین کے پاس۔ میرے بھائیوں، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، لینے کے بجائے جنت میں جانے کے بجائے آدمی جہنم واصل ہو جہنم میں چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے وہاں پہ ہم کسی کو ناحق کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے مجھے اور آپ کو نصیحت کے طریقے کو، کسی کی غلطی کو دیکھیں، غلطی کے اس کو ختم کرنے کے طریقے کو ہم سمجھیں، اس کو اپنائیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر اللہ کے نبی کا یہ اتنا پیارا انداز، اور شرک جیسے، کفر جیسے بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے جو نافرمانیاں ہیں، ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرنے کے لیے اٹھتے، لوگ دیوانہ بول دیے، لوگ پاگل بول دیے اللہ کے نبی کو۔ ہوا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی لوگوں کا مجمع جمع ہوتا چلے جاتے، نصیحت کرنے لگ جاتے، پیچھے سے چاچا لگا ہے ابو لہب اور بولے جا رہا ہے یہ بھتیجا ہے میرا، پاگل ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کے نبی کا یہ بہترین انداز، اور بڑے بڑے گناہوں کے اوپر میرے اور آپ کی کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائی، کتنا بڑا ہمارا کام ابھی باقی ہے، وہ کام کو چھوڑ کے ہم اپنی غلطیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی کو غلطی کو لے کے اس کے اوپر اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ارے اس ٹائم میں اللہ سبحان اللہ بولے تو بھی نیکیاں ملتے ہیں۔ اب انہیں بول رہا ہے تو سننے بڑھ جاتے، اب ہاں ایسا کیا، او ویسا چھو، انہیں ایسا کرا ایسا کرا، ابھی مرچی مسالہ نمک کیا کیا لگا رہے۔ اس کو ختم کرنا ہے میرے بھائیوں، ہمیں اس کو ختم کریں گے تو ہی ہمارا دین آگے بڑھے گا۔ دین تو اپنی جگہ آگے بڑھ رہا ہے، آپ سنیں نا انصر الدین مکی حفظہ اللہ جو بولے کہ دین آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ، ہماری وجہ سے کو خوش ہو جاؤ نا کو، یہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھا ہے، میں اور آپ کیسے ہی اپنے عمل کو دیکھ لیں بس۔ بہرحال میرے بھائیو، خلاصہ یہی بولوں گا میں، اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے طریقے اور غلطی کو سدھارنے کے طریقے کو صحیح کرنا ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے، اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنے آپ کو، اپنے دعوت کو ذریعہ بنانا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آخر میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم تمام کو صحیح معنوں میں نصیحت کو اپنانے کی توفیق دے، لوگوں کو نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کی غلطیوں کی صحیح اصلاح میں کرنے کی توفیق دے، اپنے آپ کی غلطیوں کو بھی سدھارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، روزانہ ہمیں کم سے کم 2-3 آیتیں ہی صحیح ترجمہ اور مفہوم تشریح کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو بھی یہاں بیٹھے ہیں، جو آ نہیں سکے ہیں، اللہ تعالی سبھی لوگوں کو پنجگانہ نمازوں کا پابند بنا، نمازوں کا اثر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نمازوں اور عبادتوں نیکیوں کی لذت اور مٹھاس ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو شرک سے، کفر سے، نافرمانی سے حفاظت فرما، یہ بند دروازے جو ہیں اسلام کی کشادگی کے لیے کھول دے۔ اے اللہ، دینی تعلیمات کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کشادہ رکھنے کی توفیق دے، تنگ نظری، تنگ دلی سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ، بخیلی، بزدلی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہر طرح کے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے جو بھی مصیبتیں ہیں دور فرما، پریشانیاں ہیں آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ہم سب کو اتحاد کی توفیق عطا فرما، اتحاد کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے اللہ ان کی غیبی مدد عطا فرما، ان کے حق میں ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بھی ظالم ظلم کرتا ہے مسلمانوں کے اوپر ان کو ہدایت دے، یعنی تو ان کی صفحہ ہستی مٹا دے۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو جہنم سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، موت سے پہلے جو موت کے بعد کی تیاری کرنی ہے اللہ اس کو ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری سانسوں میں جب ہمیں پہنچا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد کریم۔